پیسے والے ہو گئے، دوسرے لفظ اسپانسر فنانسر، تو آپ کی عزت کریں گے یہ لوگ، دونوں طرح والے کریں گے. اس ملک میں پیسوں والے کی عزت ہوتی ہے، جو جتنا امیر ہو. یہاں پارٹیوں کی، نظریات کی، فلسفوں کی عزت نہیں ہوتی. تو پھر منو نا اس کا مطلب ایسا میرے شعر یاد آ گیا ہے، بن گئے ہیں معزز شہر دے کمزف لوگ، گندگی کے ڈھیر سے اجلے بدن اگنے لگے. 100% درست، چلیں 100% درست. اس کا مطلب ہے پھر پیپلز پارٹی کے اندر جو جیلا ازم ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر کون ختم کرنا چاہتا؟ مطلب یہ جو بات ہے کہ مطلب کہ جو امیر ہوگا یار میں نے آپ کو ہمارا کیونکہ کھل کے بات کر رہے ہیں، بھاگٹ صاحب سے یہی اعتراض تھا، آپ جو کچھ دل ہے کرے، اپنے لوگ بھی لائیں، باقی لائیں، لیکن یہ جو ورکر ہیں، جیالے ہیں، کارکن ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، بھٹو صاحب نے جن کو تربیت دی ہوئی ہے، ایک اپنی مزاج ہے نا، کیونکہ ان لوگوں کی تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی نا، یہ تو تمام جماعتوں میں اپنے دھڑے گروپ ہی بناتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، الیکشن کے لیے اقتدار. آپ اپنا کام کریں تو ہم جیسے لوگ تو بلکہ آپ پیپلز پارٹی میں ہیں تو آپ کی سپورٹ ہی کریں گے نا جتنے طاقتور ہوں گے. تو یہ جیالے ختم دیکھیں نا راز صاحب، آپ نے یہ قاتل ہے ورکروں کے، جیالوں کے کارکنوں کے. دیکھیں آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جن کے گھروں میں کبھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا، یقین کریں میری انفارمیشن سیکرٹری بشیر نور شاہی صاحب سے اس متعلق بات بھی ہوئی ہے. وہ ہماری انفارمیشن سیکرٹری تو ہے نا، نہیں اس کو تو ماننا پڑے گا نا. اس کو کیا پتا ہے؟ نہیں انفارمیشن سیکرٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میری بات سنیں، ہم اس بات پہ نہیں جانا چاہتے. میری بات سنیں شاہ جی اپنا راز صاحب، ہم اس بات پہ نہیں جانا. ایک منٹ جی، چھٹو سیریس گالی. ہاں جی آپ ذاتی ٹائم بتائیں. نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا بشیر نور شاہی صاحب کا نام لے کے وہ ذاتی اٹیک نہیں، اس طرح نہیں. کیا اٹیک؟ میں نے گالی نکالی ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیفینیشن راجہ ذوالفقار کو اگر خزانے کا وزیر لگا دیا جاتا ہے، راجہ ذوالفقار کو راجہ پال بھٹو کہتا ہے اس کو اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنتا، تو یہ گالی نہیں ہے، وہ سچ بول رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا. صاحب یہ ساری یہ گالی کی نہیں بات کر بھائی، اس کو ضلع کا نائب صدر بنا دے، جنرل سیکرٹری بنا دے، مجھے کوئی بنا دے. وہ ملک انفارمیشن پاکستان، پھر یہ ذاتی الزام نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہلے ہی انفارمیشن کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے سب سے بڑی پرابلم اور مشکلات کا شکار ہے اور کمزور ہے. صاحب یہ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اس ملک کے اندر میری بات سنیں، اس ملک کے اندر ایک بندہ جو جنرل کونسلر نہیں بن سکتا اور جناب اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، یہاں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. چھوڑے اس بات کو، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات یہ نہیں کہہ رہے. نہیں میری بات سنیں، ہم بات کر رہے ہیں جو ہونے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے نا. ہاں تو پھر لیکن اس کا مطلب ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے یا ٹھیک کا ساتھ دیں گے. اگر پیپلز پارٹی میں معمولیت آتی ہے آپ اس کا ساتھ دیں یا جمہوریت کا ساتھ؟ اچھا میں تو کلیئر ہوں. اگر پیپلز، میں آج سے نہیں، بڑا پرانا عرصہ میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی جن چیزوں کے ساتھ دے گی میں تو اس کے خلاف ہوں، میں نہیں مانتا. ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، لیکن سیاست میں ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ کوئی بھی جماعت ہے یا کو کمزور. سوال ہے تواڈے اوپر جی، میں نے پہلے کہا آپ جتنے دل ہے سوال کریں شاہ صاحب. کہ رائے صاحب میرا یہ سوال ہے کہ تسی جڑا نا کیا اس دھڑے نال اتفاق کر دے ہو جڑا دوسرا باگٹ صاحب دے مخالف دھڑا ہے اس تے پورا اتفاق کر دے ہو یا نہیں کر دے؟ کس چیز کی؟ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں پارٹی پروگرام. چلو پھر بھی باگٹ صاحب جڑے نا ساری غلطیاں کوتاہیاں مان کے وہ پارٹی پروگرام کرتے ہی ہیں نا. میں آپ کے سوال میری سنو، تسی 2-3 پروگرام اپنے گھر رکھے مونگ انہاں وہ تواڈے کول رکھوائے نے، انہاں بندے کسی بندے بھی اپنے گھر رکھے پروگرام کیوں نہیں رکھتے؟ پارٹی دا پروگرام سی کسی وڈی شخصیات جڑی ساریاں ہن میں نام کسی دا نہیں لینا، انہاں سارے کسی بھی گھر نہیں رکھیا پروگرام. ایز اے عہدہ میں انفارمیشن سیکرٹری سی، ٹھیک ہے، ضلع دا صدر ہے ہی کو نہیں سی، ٹھیک ہے نا. اس تو اس ویلے پارٹی چ میری حیثیت سٹی دا، تحصیل دا، ضلع دا جنرل سیکرٹری دا، وہ سارے تے ہے سن نا. تے جنرل سیکرٹری جدے بھی سی تو آپ اوتھے سی ساڈے کول ہی جنرل سیکرٹری دا بھی، ٹھیک ہے. نہیں وہ تواڈے کول آندے سن نا، کسی پروگرام نہیں رکھیا. پارٹیاں نہیں، ہمارے پاس پارٹی چودھری اشرم آتے رہے، ہر پروگرام میں آئے، کینڈیڈیٹ بھی آئے، اکثریت ضلع اور تحصیلوں کے اور سٹی کے عہدیدار بھی وہاں پہ تھے ادھر. وہ تو آپ بات اچھا اب آپ کا سوال گزری ہے نا، ان کا سوال بڑا ہے. نہیں میں پنجابی وچ بولو نا. اچھا میں چل رہی لیکن پیپلز پارٹی کے سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں اور وہ سنتے ہیں. جمیل سمرو صاحب کے پاس بھی پروگرام جاتا ہے کبھی کبھی، بلاول بھٹو صاحب کو بھی دکھلا دیتے ہیں، باقی ان کی مرضی ہے. سر بات یہ ہے، آپ کا سوال جو ہے نا وہ جو میں سمجھ گیا ہوں، آصف باگٹ گروپ، دوسرا گروپ دھڑا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کا جو دھڑا ہے اس میں بھی کیپیسٹی تو نہیں ہے. ایک ڈیل ہوئی تھی جی، میں بتا دیتا ہوں، اب سال ہو گیا، سال ختم ہونے والا ہے، پہلے میں نہیں بتانی تھی.
11 फरवरी को डील ये हुई थी, राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म और आपके स्पीकर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने, एक तरफ आसफ भागड़ थे, बाकी या सारा पीपल्स पार्टी का ग्रुप था, वहाँ पे सारी बातें हुई थी। जो भी डील ये हुई थी कि इरफान यासीन साहब को गलत बनाया गया, लेकिन ये एक लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो कारोबारी मसरूफियत की वजह से इस्तीफ़ा देंगे और आप पीपल्स पार्टी में से जो जिस तरह होता है सही तरीके का नया सदर बन जाएगा। वो सारी बातें हो गई। उसके बाद अगर वो सदर नहीं बना तो मैं उनका इतना कसूर नहीं समझता। मैं अपने वाला, अब जब दूसरा ग्रुप वाला, मैं किस ग्रुप का तो नहीं होता, लेकिन उस ग्रुप का समझता हूँ कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की, उस तरह गया ही नहीं या उनसे फैसला नहीं हुआ, तो ये उनकी भी कमजोरी है। ऐसा क्यों नहीं गए? इससे ज्यादा खुल कर मैं क्या जवाब दूं? मेरी बात सुने। अगर और अगली बात बता दूं, अब तक की जो सूरत हाल देखिए, मैं एज एक मीडिया की सोच की आपको बता दूं कि आसफ भागड़ में मैंने कोई सलाहियतें नहीं देखी, उनमें कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो मध्य मुकाबल लोग हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। देखना वो उसका मुकाबला करने के नहीं। और वो वजह ये होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मंडी बहाउद्दीन से मुख्तलिफ लोग जो कुछ घर बैठ गए, कुछ पार्टी छोड़कर चले गए, और इन लोगों को मतलब भागड़ साहब की कई चीजों में जो सोच है, एक तो तंजीमी मामला नहीं जानते, दूसरा जब आपकी जिली चेयरमैन वाली सोच होगी तो फिर आप सत्यानाश ही मारेंगे ऊपर जी। और सवाल तसल्ली होगी और मेरी बात शाह साहब एक मिनट जी, नहीं मैं उन्होंने तसल्ली है या और दसा इस बारे ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪल्स पार्टी ने ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਚਾਹ के दीवार को मारे। अच्छा शाह साहब यहाँ पे मुझे बताए, पीपल्स पार्टी में कोई किसी खातून के खिलाफ, वर्कर जाले कारकुन के खिलाफ बात करता था, चाहे वो MNA उसको पार्टी से बाहर नहीं देती थी, फिर निकाल देती थी ना लगे, मुझे गालियां मिली। बिल्कुल हमने इसकी बिल्कुल मजम्मत ठीक है, पार्टी ने उसका कोई एक्शन तो नहीं लिया, मतलब वो 2 रुकनी तंजीम बनी, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। फिर उसी आदमी को जो आसफ भागड़ साहब ने हमें गालियां निकलवाई, मुझे उहदे से बगैर शोकाज के नोटिस के हटाया गया। ज्यादती की फिर राय साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ राय साहब मेरी बात सुने, हम ये मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुने राय साहब, हम ये बात नहीं कर रहे। देखें नहीं, उनकी मेहरबानी मुझे वो नहीं, क्योंकि मैंने राय साहब को पता है, मैंने राय परवेज साहब को कहा था कि मैंने आज की सियासत तक जो 47-45 साल उम्र की 2 चीजें सीखी हैं, टिकट और ओहदा का लालच ही छोड़ दिया। बिल्कुल, जब वो लालच नहीं होगा तो बात बाकी मरते दम तक पीपल्स पार्टी है रहेंगे। और तीसरी बात, बल्कि वो मैं काफी सालों पहले से करता हूँ, भागड़ ग्रुप आने से पहले, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी बात किस्मती आती है ना, भागड़ ग्रुप बना जिस तरह, ये पार्टी के लिए ये पार्टी की बदकिस्मती है, ये पार्टी की बदकिस्मती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं काफी अरसे से कहता था कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। पार्टी में कब्जे हो जाते हैं, पार्टी में रवायत और हो जाती है, नजरिए के खिलाफ बातें होती है तो लोग पार्टियां छोड़ते हैं या लालच की वजह से छोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग वो भी होते हैं जो इस वजह से छोड़ते हैं जब उनको पार्टी में नजर ही ना कि पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी। तो मैंने कहा था, मैं पार्टियां छोड़ने वाले कमजोर होते हैं, मैं पार्टी में रहकर लड़ना, बेशक मानने ना मानने, मैं अपनी जंग और जद्दोजहद जारी रखूंगा कि ये फलसफा भुट्टो पर चले और नजरिया भुट्टो पर चले, और मैं अपना वो काम करता हूं। लेकिन ऐसा बात ये है ना, आप भी इस चीज के अंदर कमजोर रहे हैं, आप इस बात को माने, आप कमजोर रहे हैं। सारे नजरिया और फलसफा वाले होते ही कमजोर हैं, बात नहीं होती, दूसरी तरफ दौलत वाले कमजोर होते। किस तरह? मेरी बात सुने, जनरल बेहजा मेरी बात सुने, उसने 11 साल हुकूमत की है, वो हमारा जो है जुनून नहीं तोड़ सका। जनाब आप कैसे बात कर रहे हैं? तो तगड़ा था ना है? वो बाहर से था, अच्छा। जब अंदर से दुश्मन आए, घर का बेदी लंका जाए, आसफ भागड़ ने दूसरी साजिश की ना, आपने पार्टी में आकर आया ना, जब आपको जिले से पीपल पार्टी जब आपको रिमूव किया गया, और अपने रिश्तेदारों को बात सुने, जब आपको रिमूव किया गया, आपने क्यों नहीं सुपर स्टैंड लिया? स्टैंड किया लेना चाहिए था ना आपको स्टैंड। मेरा जाती था, जाती ना होता तो मैं ज्यादा लेता। नहीं ना, पार्टी का था ना। हालांकि मेरा और उनका जो मसला बना वो किसी वर्कर जाले की प्रॉब्लम थी ना, वो मेरा जाती नहीं था। बिल्कुल, मैंने खुल लेकिन मेरी बात सुने राय साहब, जो आपके दौर में भी जो ओहदे तकसीम किए गए ना, आप इस बात को मानेंगे, आपने भी जो ओहदे दिए ना वो गलत दिए हैं। पहली बात तो ये मैंने कोई होता नहीं दिया, आपने जनाब आपने थोड़ी देर पहले ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं बताता हूँ, मैंने ये कहा कि जुल्फकार रंजा साहब सदर थे तो भागड़ साहब हमारे पास होते, जिस तरह इरफान यासीन साहब सिटी सदर बने, इश्तियाक तारड़ है और बेशुमार नाम है, तो ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, भागड़ ग्रुप के लोग थे। तो क्योंकि भागड़ साहब सबका MPA भी है पीपल्स पार्टी के टिकट से, ठीक है तो पीपल्स पार्टी में ना, लेकिन उनकी सोच दूसरी है कि ग्रुपिंग रखनी है। और मतलब पीपल्स पार्टी में कुछ लोग होते हैं धड़े की वजह से ताकतवर होते हैं और पार्टियों में आते हैं उनकी हैसियत होती है। भागड़ साहब ने पीपल्स पार्टी में पार्टी तोड़ के धड़ा बनाया, पार्टी को नुकसान बना के, ठीक है। तो मैंने कहा, लेकिन हमारा फिर था कि
کیونکہ تھے وہ کسی اور جماعت کے تو نہیں تھے. ہم نے ان کو بھی عہدے دیے, ہم نے سب کو ایڈجسٹ کیا, ہم نے ہمیشہ کوشش کی مل کر چلنا ہے. سیاست میں مل کر چلا جاتا ہے چین بنا کر میرے بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو میری بات سن رہا اور میں اب بھی آپ نے یہ جو عہدے دیے دیکھیں ابھی آپ ایک منٹ, ابھی پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تو آپ صرف نہیں نا کامیاب کر سکتے, باہر سے بھی لوگ لانے ہیں, دوسرے ان کو روکنا نہیں, سب نے لانی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک پیپلز پارٹی کا فلسفہ یا منشور ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہونا, اور جو پرانے جن جگہ پہ لوگ ہیں ان کو نہیں ہٹنا چاہیے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں. میری بات سنیں راج صاحب, پرسوں کی بات ہے, میرے پاس ایک پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہے سٹی کا, اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, نام لینا مناسب وقت اب تھوڑا نام لینا مناسب, زیادہ ویڈیو نام پروگرام کر لیتے میری بات سنیں, نام باقی کہتے ہیں فیس بک پہ لائیو بھی کر لیتے. سن تو لینا, اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ ہمارے سٹی اب آپ لیں گے, اچھا کیونکہ آور بٹ نام ہے اس کا, آور بٹ نام ہے اس کا. جب آپ نے ہم سیاست باغڑ کرنا لیا, باقی لوگ اچھا سن لیں, وہ انتہائی جونیئر ہے لڑکا ہے, اس کو نیب صدر بنایا گیا ہے مدر ونگ کا سٹی کا. یقین کریں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں سٹی کا نیب صدر ہوں. میں نے سے پوچھا تمہارا صدر کون ہے, کہتے مجھے نہیں پتا. میں نے سے پوچھا کہ یار 5 تاریخ کو پروگرام ہے, کہتے 5 تاریخ کو کیا ہوا تھا. تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایسے ایسے لوگوں کے, انہوں نے میری بات سنے, میں اس بات پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں. دیکھیں وہ ہمارا جیلا بھائی ہے, اس کو آنا چاہیے. دیکھیں ہاں دیکھیں میری بات سنیں, جب میں سیاست کے اندر آیا تھا نا, مجھے پیپلز پارٹی کے اندر, میں کوئی پیپلز پارٹی میں مجھے کوئی بندہ لے کر نہیں آیا, الحمدللہ بائی برتھ جیلا ہوں. میرے والد صاحب, میرے دادا ابو, میرے پردادا ابو, اور یہ میری چوتھی نسل ہے. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے دیکھیں میں نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا نا, میں پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا. آج میری بات سنیں, ہو گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. ہمارے اب ہمارے جتنے بھی عہدے دیے گئے ہیں نا, یہ سارے کے سارے عہدے سارے کے سارے میرٹ پہ نہیں دیے گئے, یہ سب کے سب خوش ندی کے لیے دیے گئے. لیکن میری بات سنیں, آپ نے آج تک وہ آپ نے بات کی ہے جی پچھلے سال ہم گئے تھے, یہ فیصلہ ہوا. مجھے یہ بتائیں اس پورے سال کے اندر آپ لوگوں نے کیا ورک کیا اس کے اوپر. اب ہمیں بتائیں, جو ہم مطلب اسٹوڈنٹ ہے یا یوتھ ہے, ہم کہاں پہ جائیں. دیکھیں میں نے وہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جو دوسرا پیپلز پارٹی کا گروپ ہے ان میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے اور کیپیسٹی بھی نہیں ہے. وہ ایک دن باتیں کرتے ہیں 6 مہینے جاتے, لیکن ایم پی ایک الیکشن لڑے ہیں دوسرے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. پھر ہم بیٹھ کر ہیں, اصل میں ای کلاس ہے نا, پرابلم یہی آ گئی ہے. پرابلم یہاں پہ پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ یہ آ رہی ہے کہ بڑے ذہن کے باصلاحیت لوگ, قابل لوگ, اہلیت رکھنے والے لوگ, جو لوگوں کو بھی کیچ کر سکیں, لوگوں کو متاثر کر سکیں. آپ لوگوں میں جائیں, بلکہ لوگوں کا دل ہو. آپ دیکھیں نا, جس طرح ندیم افضل چاند کا میں نے نام لیا, میں نے انٹروڈیوس کرا, اور جگہ جگہ سے گلی کے کونسلروں نے خبریں لگائی کہ وہ منڈی میں آئے, اور منڈی میں جس جگہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ندیم افضل چاند اگر منڈی میں آ جائیں تو تک مطلب ان کے بہت زیادہ چانس ہے. ایک تاثر نظر آئے نا, اٹریکشن, یہ اٹریکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. تو ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو ہماری طرف بھی زیادہ, انہوں نے اٹریکشن تو خود پیدا کرنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں وہ کریں, جب نہیں کریں گے ایز اے انصاف کی بات کرنا ہمیں تو دکھ ہے, کیونکہ وہ کریں گے تو ہمیں فائدہ ہے, وہ کامیاب ہوں گے تو ہم کامیاب ہیں, وہ ناکام ہو رہے ہیں تو ہم ناکام ہو رہے ہیں نا. لیکن بالکل ناکام کر رہے ہیں ہم کو بھی, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. وہ ایک خوش فہمی میں, ہم پتہ نہیں ہم نے جیت جانا ہے, ہم بڑا کام کریں. جب جس کی سوچ وہ اپنے گھر کے خواب, کیونکہ خوش آمد پسند کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ چند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی, بس وہ اپنے میری بات سنیں, میں نے آج تک نہ کبھی کسی کی خوشامد کی ہے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کروں گا. اس لیے میں نے ووٹ جو ہے نا وہ دینا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ. میں نے کسی بندے کو نہیں دینا. میری بات سنیں, میں نے نا اسد بھاکر کو دینا ہے. بات یہ نہیں ہے, میری بات سنیں. اچھا اس کی ڈیفینیشن بھی لوگ غلط کرتے ہیں. اس کے ساتھ ووٹ بھٹو کو جو ماننے والا ہو, کیونکہ اس کی لوگوں پہ ایک ایم پی نکل گئے 4 لاکھ آدمی ہے, ایم اے نکل گئے وہاں 7 لاکھ آدمی رہتا ہے. آپ ایک پارٹی ٹکٹ دیتی ہے, نہ وہ بھٹو کو مانتا ہے نہ غریبوں کو مانتا ہے, لیکن پارٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو پارٹی کا قصور ہے. ہاں تو پارٹی نہ دیکھیں میری بات, میرا چیئرمین جس کو ٹکٹ دے گا میں اس کو ووٹ دوں گا. میرے لیے کوئی چیئرمین اس سے زیادہ 7 لاکھ لوگ اہمیت رکھتے ہیں. میرے لیے میرے چیئرمین کی بات ہے, چھوٹی سوچ ہے, پھر وہ فرقہ پرستی ہے, وہ تنگ نظری ہے. بالکل ہے. تو یہ معذرت, لیکن پیپل پارٹی میں پرابلم ہے, پی ٹی آئی میں تو ہے ہی, مذہبی جماعتوں میں فرقوں میں ہے. جب تک یہ چیز نہیں ختم ہوگی, اگر پارٹی غلط فیصلے کر رہی ہے چھڑ کیوں نہیں دیندے؟ نہیں غلط کیوں, آپ بول, میں نے پہلے کیا کہا ہے, کیوں چھوڑ دیں, تسلیم کرو, کیوں چھوڑ دیں, ہم اس کے خلاف اسٹرگل کریں گے, پارٹی میں رہ کے کریں گے, پارٹیوں کو اچھا کریں گے. وہ یار اس میں ہر چیز نہیں دیکھتے, اس میں طریقہ, سیاست میں ممکنات کا کھیل ہے نا. آپ نے اچھی بات ہی کرنی ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے چھوٹے موٹے معاملے ہر روز ہوتے ہیں, ان پہ اختلاف, ان پہ نہیں ہوتا. یا تیر میں ووٹ دے گے یا نہیں دے گے, پارٹی میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں 4 بندے ایک فیصلہ کرتے ہیں ایک پلان کے تحت,
3 का एक है वो मान लेते हैं, वो एक पार्टी की नज्म ज़ब्त होता है, वो एक और चीज है। लेकिन 4 बंदे भी एक जगह हो तो वो कहते हैं गरीबों को ये सहूलतें ना मिले या गरीबों से छीन कर अमीरों को दें, तो उन चारों को भी रिजेक्ट करो, वहां पे बगावत बनती है। बात ये कह रहा हूं, आपने की है कौन? मुझे तो हर आदमी है, मुझे तो कहते ही मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 1 साल हो गया आपसे सदर का मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, वक्त बहुत